کہ قسم ہے مجھے انجیر کی اور میں قسم کھاتا ہوں زیتون کی، اور آگے وہ بات کہی ہوئی ہو کہ لقد خلقنا، غالباً یہی ہے، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، میں قسم کھاتا ہوں انجیر کی، قسم کھاتا ہوں زیتون کی، قسم کھاتا ہوں پہاڑ تو طور کی۔ کیا چیز آپ کی ذہن پہ نقش ہوگی؟ کیا سمجھیں گے آپ اس سے؟ ہر جگہ آپ کو یہی ملے گا۔ یہ جو واو ہے اس کے معنی قسم جو لیے جاتے ہیں عربوں کے ہاں، یہی واو جو ہے یہ گواہی یا شہادت کے لیے استعمال ہوتی تھی۔ یہ چیزیں اس حقیقت کی شاہد ہیں جو آگے بیان کی جائے گی۔ اب قسم سے یہ بات الگ ہو گئی۔ وہ آگے بات ہمیں سوچنے کی ہو جائے گی کہ یہ جو آگے بات کہی گئی ہے اس کی شاہد کیسے ہیں، اس کی گواہ کیسے ہیں، اس کی شہادت کس طرح سے یہ چیزیں دیتی ہیں۔ لیکن بات یہاں یہ ہوگی، یہ نہیں کہ خدا کہتا ہے کہ میں قسم کھاتا ہوں تین کی اور زیتون کی، انجیر کی، کہ انسان کو ہم نے احسن تقویم میں پیدا کیا۔ قسم کھاتا ہوں نہیں، شہادت ہے۔ اور قسم در حقیقت شہادت کو موثق بنانے کے لیے ہوتی ہے، پختہ کرنے کے لیے ہوتی ہے۔ وہ عدالتوں میں بھی جو پہلے کہتے ہیں نا کہ یہ قسم اٹھا کے اب کہو کیا کہتے ہو شہادت میں، گواہ سے قسم جو لی جاتی ہے تو وہ اس کی جو بیان کر رہا ہوتا ہے، شہادت دے رہا ہوتا ہے، وہ اس کی توثیق کے لیے، اس کی اور زیادہ پختہ کرنے کے لیے وہ ہوتی ہے۔ اس اعتبار سے یہ قسم کے معنوں میں یہ واو استعمال ہوتا تھا، ورنہ یہ بات شہادت ہی کی تھی، گواہی کی تھی کہ یہ شاہد ہے اس بات کے اوپر جو ہم کہہ رہے ہیں۔ اور اتنا ہی نہیں، قرآن کریم میں آپ دیکھیں گے کہ یہ اس واو کے ساتھ شہادت میں جو قرآن پیش کر رہا ہے کن کن چیزوں کو، سورہ شمس، والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنہار اذا جلاها واللیل اذا یغشاها، سورج اور چاند اور دن اور رات اور صبح۔ واو کے معنی وہی قسم، میں قسم کھاتا ہوں سورج کی، قسم کھاتا ہوں چاند کی، وہی چیز ہو جائے گی۔ یہ سوچ یہ چیز ہوتی ہے کہ حالانکہ عربی جاننے والے تو جانتے ہیں، قرآن کریم اس کی بلاغت اور فصاحت جو ہے وہ عرب اس کے سامنے عاجز آ گئے تھے، حالانکہ ان کو بڑا مان تھا اپنے زباندان ہونے کے لیے، لیکن اس کے مقابلے میں وہ کوئی چیز پیش نہیں کر سکتے تھے۔ معنویت تو اور بات رہی کہ اس کے معانی، مقاصد، حقائق وہ کیا ہیں، اسلوب بیان ہی اس کا ایسا تھا، یہ بھی ایسا تھا کہ وہ اس کے سامنے وہ عاجز تھے۔ تو اس میں بلاغت آتی ہے، ادب آتا ہے، ادب اور بلاغت کے تمام اصناف جو آتے ہیں وہ آتے ہیں۔ اور ادب اور بلاغت میں جسے آپ تشبیہات اور استعارات کہتے ہیں، وہ تو جان ہوتی ہے ادب کی۔ وہ ایک استعارے سے بات یوں چمک کے سامنے آ جاتی ہے انسان کے، ایک تشبیہ سے وہ پیکر مجسم بن کے سامنے حقیقت آ جاتی ہے۔ تو قرآن کا یہ انداز ہے، یعنی یہ چیزیں ہم اپنے ہاں بھی جو کہتے ہیں، یاد تازہ ہو گئی، کیا یاد تازہ کروں میں یاد، کہ باٹا پور نہر کے کنارے آج تک اس کی شہادت دیں گے کہ ہمارے جاں فروشوں نے کس پامردی سے دشمن کا مقابلہ کیا۔ وہ باٹا پور نہر کے کنارے شہادت نہیں دے رہے ہیں، لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ یہ کہے جائے گا۔ میدان کارزار کا ذرہ ذرہ اس کی گواہی دے گا، وہ ذرات تو گواہی نہیں دیتے۔ یہ انداز ہے یہ کہنے کا کہ وہاں یہ بات ہوئی تھی اور وہاں سے ہی یہ تاریخی حقیقت جو ہے مستقر کی جا سکتی ہے۔ یہ اقبال کہتا ہے، اے آب رود گنگا وہ دن ہے یاد تجھ کو، اترا تیرے کنارے
جب کارواں ہمارا تو آب رود گنگا کو تو کوئی دن یاد نہیں ہوتے. کہنا تو یہی تھا کہ ہم یہاں ہندوستان میں آئے، مسلمان ایک کارواں کی حیثیت سے آئے اور ان گنگا کی وادیوں میں وہ پھیل گئے. اسلام اس طرح سے یہاں، مسلمان اس طرح سے پھیلے. تو یہ انداز ہے، ادب کی جان ہوتا ہے. اب اگر کوئی یہ بات کہنا شروع کر دے کہ صاحب میں تو گیا تھا وہاں جا کے گنگا کے کنارے اور میں نے تو وہاں دیکھا، اس نے تو مجھے کچھ بھی نہیں بتایا، تو آپ بتائیے کہ اس کا جواب کیا دیا جائے گا. ابھی اگلی ہی جو سورت آتی ہے، سورہ نجم ہے، اس میں وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَا ہے، ستارے کے متعلق یہ بات کہی گئی ہے. اور ستاروں کے متعلق تو ہمارے ادب میں، ہماری شاعری میں وہ اس قدر مضامین ہیں، اس قدر ان کی گواہیاں لاتے ہیں، جیسے کہا جائے آپ قرآن نے خود کہا ہے اپنی آیتوں کے متعلق کہ کچھ تو محکمات ہیں، ان الفاظ کے اندر واضح احکام دیے گئے ہیں، اس میں استعارہ اور تشبیہ نہیں ہے. احکام اور قوانین کے متعلق یہ بات نہیں ہوتی. حقائق جو ہیں، ایبسٹریکٹ ٹروتھس جو ہیں، ان کو ہمیشہ تشبیہات کے انداز میں بیان کیا جاتا ہے. اور قرآن کا یہ ایک خصوصی انداز ہے کہ وہ اس قسم کے غیر مرئی ایبسٹریکٹ ٹروتھس کو، مجرد حقائق کو، بسیط حقائق کو جو محسوس نہیں ہوتے، جو دیکھے نہیں جا سکتے، انہیں تشبیہات کے انداز میں بیان کرتا ہے. یہ آیات متشابہات کے معنی یہ ہیں. اس پہ بھی پوچھو نہیں کیا کیا افسانے ہمارے یہاں گڑ گئے. تو قرآن کا انداز ہے یہ. اب وہ جب کہتا ہے کہ وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ وَطُورِ سِينِينَ وَهَٰذَا الْبَلَدِ الْأَمِينَ، تو وہ کیا رہا عادت میں وہ پیش کر رہا ہے کہ جہاں کہیں بھی یہ وحی کا پیغام اس کی نمود ہوئی، اس کی آواز بلند ہوئی اور اس کی مخالفت میں یہ جتنے مترفین تھے یہ سارے اٹھ کھڑے ہوئے. اور اس کی گواہی دے گا یہ کوہ تین ہے، ماؤنٹین آف فگ، حضرت نوح علیہ السلام نے جہاں سے آواز بلند کی تھی. یہ ماؤنٹین آف فگ جو یہ ہے، وہ زیتون آلیو ماؤنٹین، وہ اب بھی وہ تورات میں، انجیل میں یہی ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جہاں آواز بلند کی تھی. طور سینین جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آواز بلند کی تھی. یعنی بجائے اس کے کہ وہ حضرت نوح، حضرت عیسیٰ، حضرت موسیٰ کہے اور اس کے بعد حضور کا نام لے، وہ انداز ہے اس کا کہ پوچھو کوہ زیتون اور کوہ تین اور کوہ طور کی چوٹیوں سے کہ یہ مخالفتیں کس طرح سے ہوئی تھی. کیا حسین انداز ہے اس کا یہ کہنے کا. یہ ہے جو کچھ قرآن جس انداز سے کہتا ہے. اور پھر آخر میں ہر جگہ جہاں یہ لاتا ہے یہ واقعات، آخر میں پھر وہ مکہ یا کعبہ اس پہ آ جاتا ہے کہ پوچھو ان میدانوں سے، ان پہاڑوں سے، ان وادیوں سے جہاں جہاں یہ آواز اٹھی کس طرح سے اس کی مخالفت ہوئی. اور اس کے بعد پھر آج وہی تاریخ اپنے آپ کو دہرا رہی ہے مکہ کی وادیوں میں، فاران کی چوٹیوں میں. یہ تو تورات میں بھی ہے، سعیر کے بعد فاران کے اوپر چمکا. تو وہاں بھی یہ انداز ہے. قرآن کا انداز یہ ہے بات کرنے کا. تو وہ ان پہاڑوں اور وادیوں کا نام ان سے نہیں کہتا کہ جا کے ان کے پتھروں سے پوچھو کہ وہ تمہیں جواب دیں گے. کہتا یہی ہے کہ جو واقعات وہاں رونما ہوئے تھے ان کا مطالعہ کرو اور دیکھو کہ وہ کس بات کی شہادت دیتے ہیں. وہ اسی بات کی شہادت دیتے ہیں جو ہم آگے کہنے والے ہیں.